کافی ود احمل خان کاکڑ. آج ہم احمل خان کے ساتھ کافی پئیں گے اور اس کافی پینے کا مقصد کچھ ایسا ہے کہ ہم ڈیورنگ کافی ہم کوسچن آنسر کریں گے سر سے کہ لا فیلڈ کے بارے میں صرف جرنلز ڈسکشن ہوگی اور انشاءاللہ احمل صاحب ہمیں کافی زیادہ انفارم کریں گے اس فیلڈ کے بارے میں اس وقت کتنی ضروری ہے اور جس وقت سیٹ اپ کچہری میں ہے. کیا اسے آپ سیٹسفائی ہو نارمل جنرلی اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کا کہوں تو میں سیٹسفائیڈ ہوں کچہری کے انوائرمنٹ سے بھی اور باقی جو کورٹس وغیرہ ہیں ہائی کورٹ ہے ٹریبونلز ہیں ڈفرینٹ تو وہ اس حد تک تو میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ ایک جو پورا ایک پریکٹس کا ایک انوائرمنٹ ہے وہ لائک کافی پروفیشنل ہے باقی شہروں کے نسبت اگر میں کمپیئر کروں کیونکہ آئی بین پریکٹسنگ ان اسلام آباد ایز ویل فار اے ایئر تو اس حساب سے مجھے سوٹیبل لگتا ہے کوئٹہ ایز اے اسٹیشن فار پریکٹسنگ لا. جہاں تک جو دوسرا پارٹ ہے وہ کلائنٹ کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا تو وہ ایک ڈفرینٹ وہ ہے ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن میرے خیال سے تو ابھی بھی جو جسٹس سسٹم ہے اور جو جوڈیشری کا اگر آپ لوگ وہ کر لیں تو وہ اسٹل لائک ود آل اٹس فلاز اٹ اسٹل ریمینز دا اونلی ہوپ فار دا پیپل کہ اگر کسی کو کوئی بھی گریوینس ہوتا ہے تو اس کے ریڈریسل کے لیے ان کے پاس ابھی بھی صرف ایک ہی فورم اویلیبل ہے جو کورٹ آف لا ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی فورم اویلیبل نہیں. سر آنے والے جونیئرز جس سسٹم میں آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ جونیئرز یہاں پر اس سیٹ اپ کو چینج کریں گے یا اسی طرح رہے گا؟ فرینکلی یہ تو جو میں خود بھی اتنا سینئر نہیں ہوں میں خود بھی جونیئر ہی ہوں ٹھیک ہے میری پریکٹس بھی اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو آ رہے ہیں ابھی ان سے تھوڑا سا مطلب میری پریکٹس زیادہ ہے تو فرینکلی اٹ ڈپینڈز آن دوز جونیئرس کہ وہ کس طرح سے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ہارڈ ورک وہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول چینج تھنگز اراؤنڈ اگر نہیں کریں گے تو دے ول فیل لیفٹ آؤٹ. بات کی جاتی ہے کہ قانون میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ کسی اور فیلڈ میں نہ ہو جاتے ہیں مطلب ایک ڈل اسٹوڈنٹ قانون کی طرف آتا ہے کیا یہ سچ ہے سر؟ نہیں میں اس کو سچ نہیں کہتا ٹھیک ہے ایون دو میری اپنی بھی کافی زیادہ ایک پاسٹ کا وہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اسٹل آئی چوز لا ایز اے کیریئر پاتھ مطلب میری اپنی ایک آپشن اگر وہ کہہ دے میں نے خود چوز کیا تھا اور ابھی کافی زیادہ ٹرینڈ چینج بھی ہو گیا ہے اسپیشلی 2007 کے لائرز موومنٹ کے بعد کہ لوگ بہت زیادہ بائی چوائس آ رہے ہیں. اگر آپ میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا یونیورسٹی لا کالج کی اگر آپ اس کا 5-6 سال پہلے آپ اس کا میرٹ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو انڈکٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے ٹائم پہ اور آپ ابھی کا دیکھ لیں تو دے آر ون آف دا برائٹسٹ اسٹوڈنٹس تو وہ مطلب جو پرسیپشن ہے لا کے حوالے سے وہ غلط ہے اور میرے خیال سے لوگ اس کو بڑا ایزی جاب بھی سمجھتے ہیں جو باقی پروفیشن سے جن کا تعلق ہے لیکن آئی اسٹل کنسیڈر اٹ ون آف دا موسٹ ہارڈیسٹ جابس ان دا ورلڈ. جونیئرس کی ایک بات وہ ہے کہ اکانومیکلی جونیئرس بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں کیا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ اگر سینئر ان کی اکانومیکلی تھوڑا سا اس کا ساتھ دے کہ پیسہ تھوڑا اسٹارٹنگ میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے؟ نہیں آئی ایگری ود یو اینڈ آئی ایم ایڈوکیٹ آف paid internships and paid jobs. There should not be something like free work, free labor والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اس میں جو سینئرز ہیں اسپیشلی ان کو اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ساتھ ایک ایسوسیٹ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ پہلے سے اتنے زیادہ ایسوسیٹس لیں نہیں جن کو آپ اکوموڈیٹ کر نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ 2 رکھ لیں 3 رکھ لیں جتنا آپ اس سے آپ کا ایک کام مینیج ہو سکتا ہے لیکن آئی تھنک یو شوڈ پے دیم اور جو میرے سینئرز ہیں لکیلی دے پیڈ می تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ ان فیوچر کہ ٹرینڈ جو ہے چینج ہوگا اور جو جونیئر لائرز آ رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا کیونکہ بہت سارے جونیئر لائرز جب شروع میں 1 سال 2 یا 3 وہ نہیں کماتے ہیں کچھ اور پھر ڈفرینٹ پریشر بھی ہوتا ہے سم ٹائمز فرام یور اون فیملی سم ٹائمز فرام یور فرینڈ سرکل تو
پریشر تو ہوتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے دے آفن گیو اپ. تو اور اگر آپ نے اس کو روکنا ہے کہ وہ گیو اپ نہ کرے تو آپ کا یہی طریقہ ہے کہ یو ہیو ٹو پے دیم. اور کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو آپ کی ایسوسیٹ کی اور سینئر کی, وہ منتھلی سیلری کے شیپ میں بھی ہو سکتی ہے, کیس ٹو کیس بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہونا ضرور چاہیے تاکہ وی ڈونٹ لوز دا بیسٹ آف دا مائنڈس, کیونکہ وہ چلے جاتے ہیں آفن فار جابس اینڈ آل دیٹ. سر ایک اور پبلک ہماری جو ہے پاکستان کی جتنی اویئرنیس اس کو نہیں ہے لا کے بارے میں, کیا مطلب آپ پبلک کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا فیسلٹیز ہوگی کہ ان کو اویئر ہو جائے کہ کچھ ایسی چیزیں وہ خود کر سکے, کیا ہر وقت ایڈوکیٹ کی ضرورت ہوگی؟ اس میں ایک تو ملٹیپل وہ ہے, اویئرنیس کی کافی زیادہ ضرورت ہے. اس طرح کے اویئرنیس سیشنز وغیرہ ہوں جس میں لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو گارنٹیڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں بتایا جائے, یا ایک اسکول میں کالجز میں ایک کریکولم اس طرح سے ہو ایک لاء کے سبجیکٹ کے حوالے سے جس میں ایٹ لیسٹ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے, رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو لبرٹی ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, تو اس طرح کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو اگر بیسک لیول پہ یا ایون اگر کالج میں بھی پڑھائے جائیں, یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جائیں تاکہ وہ اویئر ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اویئر نہیں بھی ہے تو اس کے لیے لائک لائرز آر دیئر ٹو فائٹ فار دیم. اچھا سر, باہر جتنا سسٹم ہے لا فرم کی جتنی وہ ہے یا پھر پرسنل آفیسز کی بات ہے, مطلب کافی زیادہ رجحان ہے, ہر پرسنل آفس بنا لیتے ہیں ایڈوکیٹ. اگر ایک بڑا لا فرم بنے اور اس میں وکیل جتنے بھی ہوں, جتنے بھی ایڈوکیٹ ہوں مل کر کام کریں, تو یہ کنسیپٹ اچھا ہے یا پرسنل آفس؟ ابھی تو جو فی الحال کوئٹہ میں جو کانسیپٹ ہے لا فرمز کا اس طرح سے کانسیپٹ نہیں ہے. جو انٹائر پریکٹس ہے وہ ریوالوز اراؤنڈ انڈیویجول پرسنالٹیز. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آفیسز اس انڈیویجول کے ہی نام پہ ہے جو سینئر ہے, اور اس طرح سے فرم والا کانسیپٹ فی الحال کوئٹہ میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چینج ہوں گی چیزیں, اور میں مطلب ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ ایک لا فرم والا کانسیپٹ ہونا چاہیے جس میں ایٹ لیسٹ ایسوسیٹس کے لیے ایک الگ ڈیزگنیٹڈ ورک اسٹیشن ہو جس پہ وہ سکون سے کام کر سکے, جو کہ اکثر چیمبرز میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. سر فیمیل کا بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں, جوڈیشری میں یا لا فیلڈ میں کیا رول ہوگا سر؟ جوڈیشری میں تو فیمیلز جا رہی ہے, مطلب اگر آپ دیکھیں کوئٹہ میں بھی سول ججز, جوڈیشل مجسٹریٹس اور باقی آؤٹ اسٹیشن بھی, تو جوڈیشری کا میرے خیال سے اتنا ایشو نہیں ہے کہ جوڈیشری میں اکثر لائک فیمیل لائرز دے آپٹ ٹو بیکم اے جج. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا سیف جاب فار اس کنسیڈرنگ دا اوور آل انوائرمنٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی فیمیل ہی رہی ہے, طاہرہ صفدر. تو جوڈیشری کا آئی تھنک دیر از نو سچ پرابلم کہ فیمیلس کو اس طرح سے ایشو ہے ود ریگارڈس ٹو جوڈیشری جوائن کرنا. ایشو ہے پرابلم ود دا لا پریکٹس, کہ لا پریکٹس کے حوالے سے آئی ایگری دے فیس اے لاٹ آف ایشوز. سب سے پہلے تو یہی ایشو ہوتا ہے کہ جب ایک فیمیل گریجویٹ پاس آؤٹ کرتی ہے کسی بھی لا کالج سے تو اس کے لیے ایک چیمبر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سم ٹائمز چیمبر اوور کراؤڈیڈ ہوتے ہیں, 14-15 میل ایسوسیٹس ہوتے ہیں, اس میں اگر ایک فیمیل ایسوسیٹ ہوگی تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کام کرنا. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ سینئر خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بیکاز یو آر اے فیمیل وی کین ناٹ ٹیک یو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ان ریزنیبل وہ ہے ایک سینئر کے پارٹ پہ. فیوچر میں انشاءاللہ صحیح, فیوچر میں لائک ڈیفینیٹلی اگر آپ آج کل بھی دیکھ لیں تو اے لاٹ آف فیمیل لائرز ہیو جوائنڈ ان دا پروفیشن اینڈ دے آر ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل. آپ ارد گرد دیکھ لیں, آپ کے اپنے کلاس فیلوز وغیرہ ہیں, آپ سے جونیئرز بھی ہیں کافی. تو وٹ از انٹرسٹنگ اباؤٹ دیم از کہ دے آر اسٹل پریکٹسنگ لا اینڈ دے ہیونٹ کوئٹ یٹ. لاسٹ اسٹوڈنٹ کو کیا میسیج دو گے موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ لا اسٹوڈنٹس کے لیے اور فریش گریجویٹس کے لیے میرا تو اپنا ایک ایڈوائز یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیمبر میں جائیں, چاہے اس چیمبر میں لائرز زیادہ ہوں یا کم ہو, یو ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو دیٹ چیمبر اینڈ یور سینئر. وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ, اور فائدہ ٹو ایجڈ وہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ اس سے ملے گا, آپ کو سینئر کو بھی, میوچول ایک بینیفٹ والا پروفیشن ہے.
تو ایڈوائس تو میں یہی کروں گا کہ وہ سب سے زیادہ اگر شروع میں ڈرافٹنگ پہ فوکس کریں، کیونکہ ڈرافٹنگ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، مطلب جو لیگل پروفیشن کے حوالے سے. اور اگر آپ ڈرافٹنگ آپ کو نہیں آتی یا آپ وہ اسکل اپنا ڈیولپ ہی نہیں کر رہے ہو تو دین آئی تھنک یو ول لوز ان دا لانگ رن. تو ڈرافٹنگ پہ زیادہ توجہ دے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈیلی جا رہے ہیں اپنے سینئر کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو موقع نہیں مل رہا آرگومنٹ کا، اوبویسلی یور ٹائم ول کم. لیکن اگر آپ اس بیچ اپنی ڈرافٹنگ کو توجہ دیں، اس کو امپروو کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈاؤن دا روڈ 3 ایئرز بعد 4 ایئرز بعد اگر آپ اپنا چیمبر بناتے ہیں تو یو ول جسٹ ویٹ فار اے کلائنٹ کہ آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے، آپ اس کا جو بھی ایک گریوینس ہے اس کو کنورٹ کریں انٹو اے ڈرافٹ اینڈ فائل اٹ. اگر آپ کی ڈرافٹنگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ کے پاس اگر کوئی آئے بھی، وٹ ول یو ڈو اباؤٹ ہم اور ہر؟ سر ایک فریش مطلب اگر لائر آ جائے، کیا وہ سینئر کے بغیر کچہری میں سروائیو کر سکتا ہے؟ شروع میں تو لائک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے جونیئر ٹو سروائیو وداؤٹ اینی سینئر یا باس. ٹھیک ہے، مطلب آپ خود سے نہیں کر سکتے ہو. اور ایون اف یو آر دی اسمارٹیسٹ پرسن ان دا ٹاؤن، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، پروسیجرل چیزیں ڈفرینٹ ہے، اور پریکٹس جو ہے وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. اور اس میں اب امپورٹنٹ یہ ہے، آپ کو شروع میں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے فرض کرے بیل اپلیکیشن کہاں فائل کرنی ہے، بیل آفٹر اریسٹ میں نے کہاں فائل کرنی ہے، بیل بیفور اریسٹ کہاں فائل کرنی ہے، سروس کے کوئی اگر میٹر ہے اس کو میں نے کہاں فائل کرنا ہے، NIRC کا کوئی انڈسٹریل میٹر ہے اس کو میں نے کہاں فائل کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں کوئی چیز فال کر رہی ہے اس کے ایمبٹ میں یا نہیں فال کر رہی. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو ایک سینئر کی ضرورت ہے. لیکن میری اپنی ایک سجیشن یہ ہے ینگ لائرس کو اور جو ابھی آ رہے ہیں کہ آپ زیادہ بھی ٹائم اپنے سینئر کے ساتھ نہ گزاریں. زیادہ ان مین کہ جو آپ کا ٹوٹل ڈیوریشن ہے آف پریکٹس ایز اے جونیئر ایسوسیٹ ود اینی چیمبر، دیٹ شوڈ بی میکسیمم 3 ایئرز. آئی تھنک آفٹر 3 ایئرز یو شوڈ ڈیسائڈ کہ ویدر یو وانٹ ٹو گو ایز اے سولو پریکٹیشنر اور یو وانٹ ٹو کوئٹ. سو آئی تھنک 3 ایئرز آر انف ٹو میک دیٹ ڈیسیژن. سر لاسٹ میں ایک ایڈوائس سینئر کے لیے بھی جونیئر کے لیے بھی. سینئر کے لیے تو خیر نہیں ہو سکتے، اگر مطلب جنرل ایڈوائس ہو. سینئرس کے لیے تو میں ایڈوائس تو نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ سینئرز ہیں، اور اسپیشلی جو میرے سینئرز ہیں بیرسٹر عامر لیڈی اینڈ بیلول قاسی، آئی ہو اٹ آل ٹو دیم، کیونکہ انہوں نے مجھے جگہ دی اپنے چیمبر میں اور دے ٹریٹڈ می لائک اے ینگر بردر. اور جو بھی آج کچھ سیکھا بھی ہے تو میں نے بیلول صاحب کی وجہ سے اور عامر لیڈی صاحب کی وجہ سے سیکھا ہے. تو مائی ایڈوائز آئی کین ناٹ ایڈوائز دیم. لیکن جو باقی سینئرز ہیں، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو میرے سینئرز ہیں دے پے آل دیئر ایسوسیٹس. ٹھیک ہے، آج بھی وہ اپنے جونیئرس کو پے کرتے ہیں. ایون دو آئی ایم لائک این انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنر ناؤ، میرا اپنا آفس ہے، میں ادھر کام کر رہا ہوں. لیکن میری ایڈوائس سینئرس کو یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹس کام کر رہے ہیں ان کو آپ پے کریں لازمی. یہ نہیں کہ مطلب زیادہ بھی نہ پے کرے، وہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے سینئر ٹو سینئر، ویری کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کچھ تو ان کو کمپنسیٹ کریں، اور اس سے ایک جنرل انوائرمنٹ بھی فرم کا بہتر ہوگا. کیونکہ جو ایسوسیٹ ہے ہی ول ٹیک رسپانسبلٹی ایز ویل کہ آئی ایم بینگ پیڈ فار دس سروس. تو وہ بھی اپنی کوشش کرے گا کہ میں محنت کروں، کیونکہ مجھے سیلری بھی مل رہی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو لرن اینڈ گرو. لاسٹ میسج فار کافی ود AK Clicks. لاسٹ میسج AK Clicks ہم کریں یا نہ کریں، ایسے ایکٹیویٹیز آپ لازمی کریں. ایک تو ایک انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے آپ کا کسی بھی لائر کے ساتھ یا باقی لوگوں کا بھی اگر آپ کرتے ہیں، اینڈ ایف اٹ از اوور دا کپ آف کافی تو لائک بوتھ دا پارٹیز ول انجوائے جسٹ لائک وی آر انجوائنگ اٹ ناؤ. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے اینڈ آئی تھنک یو شوڈ کنٹینیو ود دیٹ. تھینک یو سر. تھینک یو فار ہیونگ می.